بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابہ یا نبی اللہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو حضرت سید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ جانشین غریب نواز اور عظیم صوفی بزرگ کی حیات و خدمات کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں ایک حصہ پیش کیا گیا ہے ایسے ناظرین جو اولیاء کرام اور بزرگان اسلام کے واقعات سننے میں اور ان سے محبت و انس رکھتے ہیں، وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں گے اور اینڈ تک دیکھیں گے۔ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح بولنے اور سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عراق کے ایک صوبے اوش کے رہنے والے سید موسیٰ کچھ دنوں سے پریشانی میں تھے۔ اٹھتے بیٹھتے یہی سوچتے رہتے تھے، خدا جانے آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ زوجہ محترمہ جس فکر مندی کا اظہار کر رہی تھیں، کسی کو بتاتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ یا تو کوئی ہنسے گا یا کوئی نظر لگا دے گا۔ جیسے جیسے ولادت کے دن قریب آ رہے تھے، یہ تشویش بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ان کی زوجہ کا بیان تھا کہ جب سے وہ امید سے ہوئی ہیں، اسے بطن سے اللہ اللہ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی ذکر الہی میں مشغول ہے۔ اس کو آواز سن کر وہی سن سکتی تھی، لیکن جب ولادت کا وقت بالکل ہی نزدیک آ گیا تو یہ آواز اتنی بلند ہو گئی کہ سید موسیٰ نے بھی سنی۔ اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ آنے والا بچہ مادر زاد ولی ہے۔ یہ یقین آتے ہی فکر میں مزید اضافہ ہو گیا، اس نیک نفس کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہم سے ہو بھی سکے گا یا نہیں۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے دونوں میاں بیوی کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ اس فکر مندی میں ایک ہی کلمہ باعث تسکین تھا کہ اللہ مالک ہے، وہی کچھ کرے گا۔ خیر و برکت کی وہ رات بالآخر آگ ہی گئی۔ نصف شب تھی کہ اللہ کے ولی نے اس عالم فانی میں قدم رکھا۔ ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ پورا گھر اجالے میں نہا گیا۔ گھر میں موجود عورتوں پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ یہ سمجھیں کہ سورج نکل آیا ہے، ہر طرف دن کا اجالا پھیل گیا ہے۔ کسی عورت نے گھر سے باہر جھانکا، گلی میں تو گھپ اندھیرا تھا۔ یہ روشنی آہستہ آہستہ گم ہونا شروع ہو گئی۔ جب سر کے حواس بحال ہوئے تو بچے کی طرف دھیان گیا۔ عورتوں نے اس بچے کو رشک کی نگاہ سے دیکھا۔ نہلا دھلا کر سید موسیٰ کو آواز دی کہ وہ اپنے لخت جگر کو دیکھ لیں، کانوں میں اذان بھی دیں۔ سید موسیٰ ایسے بابرکت بچے کی پیدائش پر سجدہ شکر ادا کر رہے تھے کہ انہیں پیغام پہنچا۔ بچے کو آ کر دیکھا، کانوں میں اذان دی اور دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بچے کی صحیح تربیت کر سکیں۔ انہوں نے یہ دعا ضرور کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اب بھی یہ بچہ جس کا نام بختیار رکھا گیا تھا، 1.5 سال کا تھا کہ سید موسیٰ رحلت فرما گئے۔ بچے کی نگہداشت کا بار والدہ محترمہ پر آ پڑا۔ والدہ کو کیا معلوم تھا کہ جو بچہ ان کی گود میں ہے، اسے بارگاہ الہی سے قطب الدین کا لقب ملنے والا ہے۔ وہ تو فی الوقت یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ بچہ دوسرے بہت سارے بچوں سے قدرے مختلف ہے۔ بچوں کی طرح رونا اس نے سیکھا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ دودھ کے لیے بھی نہیں روتا۔ والدہ محترمہ نہایت عابدہ زاہدہ تھیں، قرآن کے 15 پاروں کی حافظ تھیں، اور آپ کا قاعدہ تھا کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت میں مشغول ہو جاتیں۔ جب تک یہ 15 پارے دہرا نہیں لیتیں، گھر کے کام میں ہاتھ نہیں ڈالتی تھیں۔ حضرت بختیار فجر کی اذان کے ساتھ ہی آنکھیں کھول دیتے تھے۔ والدہ محترمہ نماز سے فراغت کے بعد انہیں گود میں لے کر بیٹھ جاتیں اور تلاوت فرمانے لگتیں۔ بچہ گود میں ہوتا تو مجال ہے جو اس کی آواز نکلتی۔ جب حضرت بختیار کچھ بڑے ہوئے تو ماں کے ساتھ نماز میں کھڑے ہونے لگے۔ والدہ تلاوت فرماتی تو آپ نزدیک بیٹھ کر اتنی توجہ سے قرآن سنتے کہ پلک نہ جھپکتی۔ عام بچوں کی طرح اکتاہٹ طاری نہ ہوتی، نہ جھنجھلاہٹ۔ جب آپ 4 سال کے ہوئے تو والدہ سے فرمایا، اماں ہمیں قرآن پڑھنے کا بہت شوق ہے، کسی مکتب میں بٹھا دیجئے۔ والدہ نے حساب لگایا تو آپ اس عمر کو پہنچ چکے تھے جب عام طور پر مسلمان بچوں کی تعلیم کا آغاز کیا جاتا ہے۔ آپ نے جوش مسرت میں بیٹے کی پیشانی چوم لی۔ میرے بچے، میں تو تیری مامتا میں بھول گئی تھی کہ آدھے دن کے لیے تجھ سے جدا ہونے کے دن آ گئے ہیں۔ خدا تجھے علم معرفت سے آراستہ کرے، میں ابھی کوئی انتظام کرتی ہوں۔
محلے میں ہی ایک مسجد تھی جس میں مکتب تھا جہاں بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ان کی والدہ نے سوچا کہ ابھی تو ابتدا ہے، محلے کے سب بچے مسجد کے مکتب میں جاتے ہیں، بختیار کو بھی وہیں بھیج دیا جائے۔ انہوں نے ایک تختی اور مٹھائی منگوا کر کنیز کے حوالے کی اور اس سے کہا کہ وہ بختیار کو مولوی صاحب کے حوالے کر کے آئے۔ حضرت بختیار کنیز کی انگلی تھام کر مسجد کی طرح روانہ ہوئے۔ ابھی یہ دونوں راستے میں ہی تھے کہ ایک بزرگ نے ان کی راہ روک لی۔ اس نیک بخت بچے کو کہاں لے جا رہی ہو؟ بزرگ نے فرمایا، مولوی صاحب کے پاس مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے۔ اس بچے کو وہاں مت لے جاؤ، بزرگ نے فرمایا۔ تو پھر کہاں لے جاؤں؟ مولانا ابو حفظ بہت بڑے بزرگ ہیں، اس بچے کو تعلیم دینے کے اہل وہی ہو سکتے ہیں، اسے ان کے پاس لے جاؤ۔ میں تو جانتی بھی نہیں ہوں کہ ان کا مکتب کہاں ہے، میرے پیچھے پیچھے چلی آؤ۔ اس بزرگ کی باتوں میں ایسی کشش تھی کہ کنیز کچھ سوچے سمجھے بغیر ان کے ساتھ چل دی۔ وہ بزرگ انہیں لے کر ایک مسجد میں پہنچ گیا جہاں مولانا ابو حفظ بچوں کو تعلیم دینے میں مشغول تھے۔ مولانا ابو حفظ کی نظر جو ہی اس بزرگ پر پڑی، وہ اٹھے بزرگ کے قدم پر گر پڑے۔ تمام بچے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ محترم بزرگ کون ہے۔ اس بچے کو اچھی طرح تعلیم دینا، اس سے بہت بڑے بڑے کام لینے ہیں۔ ان بزرگ نے مولانا ابو حفظ سے کہا اور غائب ہو گئے۔ مولانا ابو حفظ نہایت اشتیاق سے حضرت بختیار کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیسا عظیم المرتبت بچہ ہے جس کی سفارش عالم بالا سے آئی ہے۔ جانتے ہو یہ بزرگ کون تھے جو تمہیں یہاں لے کر آئے تھے؟ مولانا ابو حفظ نے حضرت بختیار کاکی کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا۔ حضرت بختیار نے نفی میں گردن ہلا دی۔ یہ خضر علیہ السلام تھے جو بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتے ہیں، تمہیں یہاں تک پہنچا دیا، اب تم ہماری ذمہ داری ہو۔ مولانا ابو حفظ نے اس بچے کو سب سے اگلی صف میں جگہ دی۔ کنیز واپس چلی گئی۔ مولانا ابو حفظ نے حضرت بختیار کی ہاتھ سے تختی لی، کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر جیسے سوچ رہے ہوں تعلیم کا آغاز کہاں سے کریں۔ اس تختی پر کچھ لکھو، مولانا نے تختی واپس کرتے ہوئے کہا۔ حضرت بختیار نے تختی ان کی ہاتھ سے لی اور اس پر 15ویں پارے کی ایک آیت لکھ دی۔ مولانا ابو حفظ نے ایک نظر تختی پر ڈالی، پھر اس سے کہا، تم نے یہ آیت کہاں سے سیکھی؟ یہ تو 15ویں پارے کی آیت ہے۔ میری والدہ کو 15 پارے حفظ ہیں، وہ جب تلاوت کرتی تھیں تو مجھے گود میں بٹھا لیتی تھی، لہٰذا سن سن کر 15 پارے مجھے یاد ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ! حضرت خضر علیہ السلام نے یوں ہی تو رہنمائی نہیں کی ہے، یا اللہ اس چراغ کو روشن رکھ۔ مولانا نے کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، اب یہاں تم آ گئے ہو تو باقی 15 پارے بھی یاد کر لو گے۔ تعلیم کا آغاز ہوا تو مولانا ابو حفظ کو بھی اندازہ ہوا کہ کیسا چراغ تابندہ ان کے نصیب میں لکھا گیا ہے۔ چند ماہ نہیں گزرے تھے کہ آپ نے باقی 15 پارے بھی حفظ کر لیے۔ مولانا ابو حفظ صرف معلم نہیں تھے، راہ سلوک کے مسافر اور صاحب دل بزرگ تھے۔ انہوں نے حضرت بختیار کو صرف تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، بلکہ سلوک کی منزلیں بھی طے کروائیں، ریاضت اور مجاہدے کی عادت بھی ڈالی۔ عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ حضرت بختیار کی عبادات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ابتدا میں والدہ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر ایک گوشہ اختیار کر لیا جہاں شب بیداری کو اختیار کیے رہتے۔ اس کامسنی میں ذوق عبادت ایسا تھا کہ سن رسیدہ بزرگ معلوم ہوتے تھے۔ 12-13 سال کی عمر ہوئی تھی کہ آپ دینی تعلیم میں فاضل یگانہ بن گئے۔ کسی کی آغوش آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ راستے تھے جو آپ کے انتظار میں بچھے ہوئے تھے، کچھ واقعات تھے جو رونما ہونے کے لیے بے چین تھے، کچھ راز تھے جو منکشف ہونے کو تھے۔ والدہ اداس رہنے لگی تھی، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ پرندہ پرواز کیے بغیر نہیں مانے گا۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا۔ تعلیم زہری سے فارغ کے بعد عوش کا آسمان آپ کو تنگ نظر آنے لگا۔ آپ نے والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کی اور جذبہ تلاش حق میں وطن مالوف کو خیر باد کہہ دیا۔ اب آپ کسی ایسے کامل رہنما کی ضرورت تھی جو آپ کو منزل تک پہنچا سکے۔ آپ قصبہ اوش سے نکل کر ایک شہر میں پہنچے۔ چند روز کے قیام کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ اس شہر کی آبادی سے کچھ فاصلے پر مسجد ہے جس کے سین میں ایک اونچا مینار بھی ہے۔ اس مینار پر اگر آخر شب نماز دوگانہ ادا کی جائے تو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ آپ کو یہ موقع غنیمت نظر آیا۔ شوق ملاقات میں آپ نصف شب کے بعد اس مسجد میں پہنچے۔
مینارے پر چڑھ کر دوگانا ادا کیا، نیچے اتر کر اس انتظار میں بیٹھ گئے کہ خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو۔ جب بہت دیر گزر گئی، مسجد میں کوئی نہ آیا تو آپ مسجد سے باہر آ گئے۔ دیکھا کہ ایک بزرگ نورانی صورت باہر کھڑے ہیں۔ انہوں نے اشارے سے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ لڑکے، اس ویرانے میں، اس مسجد میں کیا کر رہے؟ میں نے سنا ہے یہاں دو گانا پڑھا جائے تو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ تم زیارت کیوں چاہتے ہو؟ تم دنیا کے طلبگار ہو؟ نہیں۔ قرض دار ہو؟ نہیں۔ تو پھر تمہیں خضر کی تلاش کیوں ہے؟ وہ بھی تمہاری طرح سرگرداں پھر رہا ہے، اس شہر میں ایک بزرگ کی یاد حق میں مشغول ہے۔ انہوں نے 7 مرتبہ خضر سے ملنے کی کوشش کی مگر ملاقات نہ ہو سکی۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک دوسرے بزرگ مسجد سے نکلے اور قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت بختیار کو تعجب ہو رہا تھا کہ اب بھی تو مسجد میں کوئی نہیں تھا، یہ بزرگ کہاں سے آ گئے؟ مسجد سے باہر نکلنے والے بزرگ نے کہا، یہ لڑکا نہ دنیا کا طلبگار ہے نہ قرض دار ہے، اسے تو آپ سے ملاقات کا اشتیاق ہے۔ حضرت بختیار ان بزرگ کی بات سن کر سمجھ گئے کہ حضرت خضر ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ موقع اچھا ہے، دل کی بات کہہ لی جائے۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ دونوں بزرگ غائب ہو گئے۔ زیارت ہو گئی مگر بات نہ ہو سکی۔ حضرت بختیار کو غالباً حضرت خضر علیہ السلام سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ جس مرد کامل کی تلاش میں گھر سے نکلے ہیں وہ انہیں کہاں ملے گا؟ راہ سلوک کی منزلیں طے کرنے کے لیے وہ کس کے پاس جائیں؟ حضرت بختیار نے اس ادھوری ملاقات سے یہ نتیجہ نکالا کہ قدرت چاہتی ہے کہ وہ اپنا راستہ خود تلاش کریں، سیاحت اختیار کریں، گھوم پھر کر اپنا رہنما خود ڈھونڈیں۔ انہوں نے اس شہر کو چھوڑا اور آگے چل دیے۔ راستے دیکھے نہیں تھے، کوئی ساتھی قریب نہیں تھا، لیکن آپ اللہ پر توکل کر کے جنگلوں اور ویرانوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ جہاں نیند آ جاتی سو جاتے، جہاں بھوک لگتی کچھ مل جاتا کھا لیتے، ورنہ روزے کی نیت کر لیتے۔ یہ سفر اور اس دوران ہونے والے مشاہدے ہی دراصل آپ کی تربیت کا حصہ تھے۔ ایک شہر میں دیکھا کہ 10 10 20 20 آدمی جا بجا متحیر کھڑے ہیں، نماز کے وقت عالم سہو میں آ جاتے ہیں اور نماز ادا کر کے پھر عالم سکر میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کئی دن تک ان کی اس حالت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ ایک روز ان لوگوں میں سے چند آدمی ہوشیار نظر آئے تو آپ نے ان سے اس عالم کی کیفیت دریافت کی۔ وہ فرمانے لگے کہ 60 70 برس کی بات ہے، ہم نے ابلیس کے قصے کو مطالعہ کیا تھا کہ اس نے 6000 فرشتوں کے ساتھ خدا کی عبادت کی تھی۔ وہ اپنے انجام کی طرف سے غافل ہو گیا، اس کے دماغ میں غرور سما گیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، راندہ درگاہ ہو گیا اور اس کے تمام اعمال ضبط ہو گئے۔ اس واقعے سے ہم پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ ہم عالم تحیر میں پھنس کر رہ گئے۔ آپ ان لوگوں کی حالت سے سخت متاثر ہوئے اور سوچنے لگے کہ ایک اسی واقعے سے کیا ہے، اگر انسان کائنات پر غور کرے تو کبھی عالم تحیر سے باہر نہ آ سکے۔ آپ خود بھی کچھ دن دریائے حیرت میں غرق رہے اور پھر اس شہر سے باہر نکل آئے کہ ابھی عجائبات عالم کی سیر باقی تھی۔